السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سہل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ سبق نمبر 58، ایپیسوڈ نمبر 58 آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور آج کے اس درس کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 1931 سے 1941 تک انشاءاللہ ہم ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے بعض قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے اور احادیث کی نشاندہی بھی اسنادی حیثیت کے اعتبار سے کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کی پہلی حدیث کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی کہ یہ کتاب الزکوٰۃ کا وسیع و عریض چیپٹر ہے جو کہ ابھی تک جاری ہے، اور اس کے ضمن میں جو ابواب دیے گئے ترتیب سے مختلف مسائل و احکام پر مشتمل ہیں۔ اور پہلا جو باب تھا اس سے پہلے وہ تھا فضل الصدقہ، صدقہ کی فضیلت، عام صدقہ جو ہے اس کی فضیلت۔ اور اب باب ہے اسی سے تعلق رکھتا ہے کتاب الزکوٰۃ کے ضمن میں افضل الصدقات، یعنی صدقات میں سے جو سب سے بہتر صدقہ، افضل ترین صدقہ وہ کون سا ہے۔ یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے کیونکہ صدقہ کی اہمیت و افادیت مسلمہ ہے۔ تو آج کی حدیث 1931 پہلی حدیث ہے آج کے سبق کی، جو کہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ تو آتے ہیں پڑھتے ہیں یہ حدیث۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینار، ایک دینار ہے، انفقتہ فی سبیل اللہ، جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، و دینار، اور ایک اور دینار ہے، انفقتہ فی رقبۃ، جس کو تو نے خرچ کیا کسی گردن کی آزادی میں۔ اس وقت تو زر خرید غلام ہوتے تھے جن کو آزاد کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں وہ غلامی جو ہے اس کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ باقی اگر کوئی ناحق پکڑ لیا گیا ہو، قید کر دیا گیا ہو، یا جیسا کہ اغوا کر لیے جاتے ہیں لوگ اور اس کے بدلے میں رقم یا مال مانگا جاتا ہے، ایسا شخص جو ہے اب سے بے جا میں رکھا گیا ہو تو اس کی گردن کو آزاد کرانا بھی اسی ضمن میں آتا ہے یا اسی اجر و ثواب میں۔ انفقتہ فی رقبۃ و دینار، اور ایک دینار وہ ہے، تصدقت بہ علی مسکین، جسے تو نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، و دینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار وہ ہے کہ جسے تو نے خرچ کیا اپنے گھر والوں پر، اور اس میں سر فہرست بیوی ہے، اعظمھا اجرا، وہ دینار جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، اعظمھا اجرا، یہ اجر کے اعتبار سے آنٹی تسی ذرا چپ کر تمام سکتے، تھوڑی بڑی مہربانی، خرچ تسی ہر کیے ٹائم سے گئے یا کیے جانے والے دینار یا نفقات یا صدقات، ان میں سے سب سے بڑھ کر ہے اجر کے اعتبار سے جو تو نے خرچ کیا ہو اپنے گھر والوں پر۔ ہو گیا جی۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ،
अअज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक। क्या करना था? हाँ जी, तो अजीज तलबा, ये बैक में कुछ आवाजें हैं, प्लीज इनको स्विच ऑफ दिस स्पीकर। थैंक यू वेरी मच। कैसे ट्राई करना? टू, हाँ टू। अभी मुझे एक ऑप्शन दे रही थी उसमें। 1931 इस हदीस से ये साबित हुआ कि बकिया जितने भी दनानीर खर्च किए गए दीगर खैर व बरकत की राहों में, उन सब में से बेहतर फजीलत के एतबार से, अजर के एतबार से, वो दिनार सबसे बढ़कर है जो कि आदमी अपने घर वालों पर खर्च करता है। तो जिहाद व खैरात वगैरह से अहल व अय्याल का खर्च इसलिए अफजल है, जिहाद अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह के अल्फाज भी हैं ना, जिहाद व खैरात वगैरह से अहल व अय्याल घर वालों अहल खाना पर खर्च करना इसलिए भी अफजल है, ये फ़र्द आइन है, ये जिम्मेदारी है एक घर के सरपरस्त की, और फ़र्ज का अजर जो है नवाफल वगैरह से ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है कि एक फ़र्ज नमाज आदमी पढ़ता है, या फ़र्जी रोज़ा रखता है, या फ़र्जी हज अदा करता है, तो उसके बाद वो नफली हज अदा करता है, या फ़र्जी या नवाफल पढ़ता है, नमाज, नफली इबादत या नफली रोज़े। तो जो नफली इबादत हैं वो अजर व सवाब में फ़र्ज़ी इबादत के अजर व सवाब नहीं पहुँच सकती, ना पा सकती हैं। अहल व अय्याल पर खर्च करना ये फ़र्द है, और अल्लाह की तरफ से ये ज़िम्मेदारी है घर के सरपरस्त पर। तो इसलिए भी वो जितना खर्च करेगा खुले दिल से, अजर के एतबार से वो सबसे बेहतर है दीगर लोगों पर खर्च करने की निस्बत। अहल व अय्याल पर हर कोई खर्च करता है, मगर अगर कोई उसे अल्लाह ताला का हुक्म जानकर खर्च करे, नीयत के सबब से सवाब ज़्यादा पाएगा। ज़ाहिर है खर्च तो उसने करना ही करना है, ना करेगा तो फिर वो गुनाहगार भी होगा और मुआशरे और कानून की जद में भी आएगा, और भी नुकसान उठाएगा। अपने घर वालों के हिसाब से घर भी उजाड़ेगा, बड़े नुकसान होंगे। तो क्या ही अच्छा कि आदमी जो है इस नीयत से खर्च करे, ये अल्लाह का हुक्म है, और मैं इसके बारे सदका अजर और सवाब जो है वो अल्लाह की बारगाह से पाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इस नीयत से भी उसका अजर और सवाब ज़्यादा बढ़ा देता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट हदीस है 1932। वन सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु, सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, काला वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफदल दीनार युनफिकुहु रजुल, अफजल ज़्यादा फजीलत वाला दीनारों में से दीनार जो कि खर्च करता है वो अर्रजुल आदमी, दीनार वो दीनार है युनफिकु अला अयालिही कि जो वो अपने अहल खाना पर खर्च करता है, लोयाल पर खर्च करता है। व दीनार युनफिकु अला दाब्बतिही फी सबीलिल्लाह, और एक वो दीनार है जिसे वो खर्च करता है अपनी सवारी पर, अल्लाह की राह में जो सवारी वक्फ की गई है, वो सवारी की तैयारी में, उसको उसकी ग्रोथ में, उसकी सेहत व आफियत में। व दीनार, और एक वो दीनार है युनफिकु अला सहाबिही फी सबीलिल्लाह, जो आदमी खर्च करता है अपने जिहाद के साथियों पर, मुजाहिदीन पर, अल्लाह की राह में जो निकले हुए हैं। तो ये अफजल तरीन दीनार हैं, या सदाकात में से अफजल तरीन सदाकात हैं। उनकी कुछ मिसालें दी हैं, और उनमें सबसे पहले सर फहरिस्त वो है जो आदमी अपने अहल अय्याल पर खर्च करे। हदीस के अल्फाज, व दीनार युनफिकुहु अला अस्हाबिही फी सबीलिल्लाह, इस इबारत को अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब ये हुआ
کہ غازیوں مجاہدوں پر خرچ کرنا حقیقت میں دین کی نصرت اور احسان ہے. ان کو خرچ ایسے کرنا ہے جو شخص کرتا ہے ایسے اپنے مجاہدین ساتھیوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، اور وہ دین کی نصرت اور مدد کر رہا ہے حقیقت میں. وان ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نیکسٹ حدیث جو ہے وہ مروی ہے، جو ام المومنین ام سلمہ ہیں. قالت کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ، کہ علیہ اجر، کیا میرے لیے اجر ہے اس بات میں کہ انفقہ کہ میں خرچ کروں، علی بنی ابی سلمہ، ابو سلمہ کی اولاد پر، بیٹوں پر. ابو سلمہ ان کے شوہر تھے نا جو فوت ہو گئے تھے، اب پیچھے یتیم رہ گئے بچے، تو پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان پر اگر میں خرچ کرتی ہوں تو انما ہم بنیہ، بے شک وہ میرے بھی بیٹے ہیں. ابو سلمہ کے بیٹوں پر میں کیا خرچ کروں جو کہ حقیقت میں میرے بھی بیٹے ہیں. فقال، آپ نے فرمایا، انفقی علیہم، ان پر خوب خرچ کرو، فلک اجر ما انفقت علیہم، آپ تیرے لیے ہر اس خرچ کی گئی چیز کا اجر ہوگا جو تو نے خرچ کیا ان پر یا ان کی خاطر، جو بھی تو نے خرچ کیا تو تیرے لیے اجر ہوگا. متفق علیہ. تو یہ حدیث جو ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی بچے پیدا ہوئے. کیا جی؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بچے تھے جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے. عمر تھے، زینب تھیں، اور درہ. عمر، زینب اور درہ، یہ تین بچے تھے. ایک عمر بیٹا اور زینب اور درہ دو بیٹیاں. بعد میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو کچھ دیا کرتی تھیں اپنے شوہر کی وفات کے بعد، کچھ ان کے پاس ہوتا وہ اپنے بچوں کو دیتی. اس بارے میں انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ان کے اس طرح اپنے بچوں کو دینے سے مجھے ثواب بھی ہے یا کہ نہیں ہے. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب کیوں نہیں، ثواب ہے. اللہ تو سر اکبر. وہ تو اس کا بچے ان کے مطلب یہ پاس نہیں ہوا رہتے تھے؟ جی وہ بچے حضرت ام سلمہ کے پاس نہیں رہتے تھے؟ نہیں، وہ میں سلمہ کے پاس ہی تھے. اچھا اچھا، ہاں جی جی، سر ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتی تھی میرے پاس ایک خاص جو کھانا پینا تو کرتی تھی، ظاہر بچے تھے، لیکن ان کے علاوہ جو ان کے پاس مال تھا وہ کہتی تھی کہ میں ان پر مزید خرچ کروں. اگر یہ اس خرچ کرنے کا مجھے اصل میں ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ذمہ داری تو ان کے باپ کی تھی، میں تو بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میری مامتا ہے اور میں رہ نہیں سکتی ان کو دیے بغیر. تو اصل تو میرے شوہر کی ذمہ داری تھی، اب وہ فوت ہو گئے، تو کیا اب میں جو ان پہ محنت کر رہی ہوں، خرچ کر رہی ہوں، جبکہ ابو سلمہ فوت ہو چکے ہیں، تو اس پر کیا مجھے ثواب اجر بھی ملے گا، یا کہ محض ایک ماں کے حوالے سے کہ میں ان کی تربیت کر رہی ہوں یا ان کو مطلب کھلا پلا رہی ہوں، کیا اجر جی بھی ہے؟ سر، جی جی. ایسا کہ حدیث میں انہوں نے سنا ہوگا نا کہ جو والد ہے وہ اب جب خرچ کرتا ہے تو ان کو اجر ملتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ کیا جب میں بھی خرچ کروں ماں ہو کر تو مجھے بھی اجر ملے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں. اچھا، اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگر بچے بڑے بھی ہو جائیں اور اپنے گھر بار والے بھی ہو جائیں، تو والدہ جو ہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی، ام سلمہ. تو اب جو بچے اگر الگ بھی ہوں، بڑے جو ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی اگر کوئی والدہ یا والد جو ہے وہ دیتا ہے ان کو کوئی چیز، کھلاتا پلاتا ہے سمجھ کر، تو اس میں بھی اجر اور ثواب ہوگا. تو یہ بہرحال جو تعلق ہے اس میں اللہ نے اجر رکھا ہے تو طرفین میں.
وہ خرچ کریں گے تو ان کو بھی اجر ملے گا، اگر یہ بچے خرچ کریں گے والدین پر تو ان کے لیے بھی اجر ہے۔ اچھا، آگے ہمارے پاس حدیث ہے 1934 وان زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ زینب کون ہے؟ یہ زینب ام المومنین نہیں بلکہ امرات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ زوجہ محترمہ ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، صدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ کیا کرو، ولو من حلی کنہ، خواہ تمہیں یہ صدقہ اپنے زیور بیچ کر یا زیور دے کر کرنا پڑے، ولو من حلی کنہ، خواہ تمہیں یہ اپنے زیورات سے خواہ تم صدقہ دو تو تم صدقہ کیا کرو۔ قالت، کہتی ہیں کون؟ زینب جو راویہ ہیں رضی اللہ عنہ، رجعت الی عبداللہ، تو میں نے جب یہ سنا تو میں فوراً لوٹی عبداللہ بن مسعود یعنی اپنے شوہر کی جانب سب سے پہلے۔ فقلت، تو میں نے کہا، انک رجل خفیف، خفیف ذات الیدی، بے شک آپ ایسے آدمی ہیں خفیف ذات الید کہ جو کہ ہلکے ہاتھ والے ہیں۔ کیا مراد؟ کنایا ہے غربت کی طرف، آپ مفلس ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقۃ، تو اللہ کے رسول، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں حکم دیا ہے صدقہ دینے کا۔ فاتحی، تو آپ ایسے کیجئے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، فاتحی، فاسألہ، اور آپ ان سے یہ پوچھیں آپ ان سے کہ فإن کان ذلک یجزی عنی، کہ اگر میں یہ جو صدقہ دیتی ہوں اگر میں آپ کو دے دوں تو کیا یہ مجھ سے فائد کر جائے گا، یعنی اجر و ثواب کا باعث ہوگا میرے لیے؟ ان کان ذلک یجزی عنی، اللہ اکبر۔ تو آپ خود جا کر اللہ کے رسول سے پوچھ لیجئے کہ اگر میں آپ کی جو بیوی ہوں، اگر میں تم پر صدقہ کروں تو کیا یہ میری طرف سے کفایت کر جائے گا، یعنی ممنوع تو نہیں، یا یہ ہے کہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَىٰ غَيْرِكُمْ، وگرنہ پھر میں اس کو دے دیا کروں جو بھی میرے پاس مال وغیرہ ہے تمہارے علاوہ کسی اور حقدار کو، غریب وغیرہ کو۔ وقالت، کہتی ہیں، یہ بات جب کی انہوں نے تو کہتی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، فقال علی عبداللہ، مجھے عبداللہ یعنی میرے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، بھلے تی ہے انتے، نہیں میں نہیں جاتا بلکہ تم خود چلی جاؤ، بھلے تی ہے انتے۔ قالت، کہتی ہیں، انطلقتو، تو پھر میں ان کے کہنے پر میں ہی چلی گئی۔ اس کی طرف گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ اذا امرأۃ من الانصار بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ناگہاں میں نے دیکھا جب میں وہاں پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، فاذا امرأۃ من الانصار، تو انصار میں سے ایک اور عورت جو تھی وہ ناگہاں میں نے دیکھا اس کو یا پایا بباب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، انصار کی ایک اور عورت کو میں نے پایا۔ حاجتی حاجتها، اور عجیب بات یہ تھی کہ جو میرا مسئلہ تھا وہی اس کا مسئلہ تھا۔ حاجتی حاجتها، جو میری ضرورت تھی آپ کے پاس آنے کی وہی ضرورت ان کی بھی تھی۔ اللہ نے ہم دونوں خواتین کو، عورتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اسی مسئلہ کے لیے اکٹھا کر دیا۔ قالت، کہتی ہیں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المحابۃ، یہ کہتی ہیں کہ وکان رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قد القیت، حقیق ڈال دی گئی تھی، علیہ آپ پر، المحابۃ یعنی روب، دبدبا، وجاہت۔ کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی وجیح اور بہت ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت میں ہیبت تھی. کوئی عام آدمی جو ہے نا بڑی مشکل سے آپ کا سامنا کرتا. تو کہتی ہیں کہ قالت کہنے لگیں جب یہ معاملہ تھا تو ہم کھڑی ہیں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. خرج علینا بلال، اچانک ہمارے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نکلے. قلنا لہو، تو ہم نے انہیں یہ کہا کہ ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں. فاخبر ہو، تو آپ ان کو خبر دیں کہ ان امرأتین بالباب، کہ آپ کے دروازے پر دو عورتیں ہیں. اسالانی کا جو آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. اتجزئ الصدقۃ عنہما علی ازواجہما، کیا سوال کیا ہے جو کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے کہ اتجزئ الصدقۃ، کہ کیا صدقہ کفایت کر جائے گا عنہما ان کی طرف سے، ان کی جانب سے، علی ازواجہما ان دونوں کے شوہروں پر. کہ مطلب اگر ہم اپنے شوہروں کو صدقہ دیں تو کیا ان کو وہ کفایت کر جائے گا اور ہمیں اجر و ثواب ملے گا اس کا. وعلی ایتام فی حجورہما، اور پھر اسی طرح ہم ان یتیموں پر بھی خرچ کر سکتی ہیں جو کہ ہمارے جو شوہر ہیں ان کی زیر تربیت ہیں، ان کی زیر کفالت ہیں. جو ان کی زیر کفالت یتیم ہیں، یا ہمارے اس ہما کی جو ہے نا ہما کی جو اپنا ہے ضمیر تثنیہ کی، کہ ان کے شوہروں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور ان دونوں خواتین کی اپنی جانب بھی لوٹ سکتی ہے. تو دونوں معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کو، یا ہمارے جو خامند ہیں ان کی زیر کفالت جو یتیم ہیں زیر کفالت، ان کو اگر ہم مال دے دیں اور اپنے خامندوں کو بھی دے دیں تو کیا یہ کفایت کر جائے گا؟ یہ آپ ان سے پوچھئے گا ذرا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری لگا دی. لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ ولا تخبرہ من نحن، آپ بلال سے یہ بھی انہوں نے کہہ دیا دونوں نے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہ دینا، یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں. قالت، زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں جو راویہ ہیں کہ فدخل بلال علی رسول اللہ، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فسألہ، تو انہوں نے وہ سوال پوچھا یا دریافت کیا مسئلہ. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہما، تو جواب دینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا حضرت بلال سے کہ یہ کون ہیں دونوں، کون دونوں عورتیں ہیں. قال امرأۃ من الانصار وزینب، انہوں نے یہ آگے سے جواب دیا کہ جی ایک خاتون ہے انصار میں سے اور ایک زینب ہیں. قال له رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حضرت بلال سے ای الزیانب، کون سی زینب. زیانب، زینب کی جمع زیانب، زینبیں تو اور بھی ہیں، ان میں سے کون سی زینب، ای الزیانب. قال، بلال رضی اللہ عنہ نے کہا امرات عبداللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ ہیں زینب. پوچھ رہی ہیں یہ مسئلہ ایک انصاریہ خاتون کے ساتھ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لہما اجران، ان دونوں کے لیے جو خواتین ہیں ایک نہیں بلکہ دو اجر ہیں. اجر القرابتی، ایک تو رشتہ داری کا اجر، و اجر الصدقات، اور دوسرا صدقہ دینے کا اجر. متفق علیہ واللفظ لمسلم، متفق علیہ بھی یہ حدیث امام بخاری اور مسلم کی مشترکہ اتفاق کردہ یہ روایت، اور امام مسلم اکیلوں نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے. اچھا جی، تو یہ حدیث 1934 یہ حدیث عبارت میں عبارت جو ہے اس کی انک رجل خفیف ذات یدن، یا خفیف ہاں جی، انک رجل خفیف ذات الید، ہاں جی،
اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک آپ ایک مفلس آدمی ہیں. اس کو انڈر لائن کیجئے. بیوی اگر خامد کو صدقہ کرے، بیوی اگر خامد کو صدقہ کرے تو یہ اور بھی باعث اجر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے انکاری ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ کیوں انکاری ہیں، جبکہ ایک بالکل صحیح اور واضح اور کلیئر حدیث موجود ہے. اور آج تک مجھے ان کی کسی بھی دلیل کا اس بارے میں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس بنیاد پر یہ انکار کرتے ہیں. واللہ اعلم. آگے جی حدیث ہمارے پاس حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 1935 حدیث. وان میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا انہا اعتقت ولیدتن. میمونہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ انہوں نے، خود وہ کہتی ہیں، انہا اعتقت ولیدتن، کہ انہوں نے ایک لونڈی کو آزاد کیا زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک عہد میں. ہاں جی. فذکرت ذلک لرسول اللہ، تو انہوں نے یہ کام کیا جب نیکی کا تو انہوں نے اس بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکر کیا. فقال، آپ نے فرمایا، لو آتیتہا اخوالک، اگر تو یہ لونڈی جو ہے آزاد کرنے کے بجائے اپنے ماموؤں کو دھیبا کر دیتی، دے دیتی. لو آتیتہا اخوالک، خال ان کی جمع، مامو اخوال، مامو زیادہ، جمع پلورل ہے. کان آدم الاجر کے، تو یہ تیرے لیے اور زیادہ اجر کا باعث ہوتا. ان کو آزاد تو کر دیا ہے، بہت نیکی ہے، لیکن اگر تم اپنے رشتہ داروں میں سے ماموں جو ہیں ان کو یہ دے دیتی تو اور بھی اجر ہوتا، یعنی ڈبل اجر ہو جاتا. ایک تو اس کی آزادی کا، دوسرا جو کہ تو نے ایک اپنا، ہاں جی، مطلب یہ کہ آزادی کا عمل اپنی جگہ پر، لیکن اگر تو آزاد کرنے کے بجائے اپنے رشتہ داروں میں سے ماموؤں کو وہ دے دیتی تو یہ اور زیادہ اجر کے اعتبار سے عمل بڑھ جاتا. متفق علیہ. حدیث میں لفظ ولیدتن کا مطلب یہاں لونڈی مراد ہے. اور آگے چلیں، باقی حدیث واضح ہے، کلیئر ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے قالت، وہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، میرے دو ہمسائے ہیں، میرے دو ہمسائے ہیں جو قریب ترین ہے میرے. الا ایہما اہدی، جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. قالت کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، میرے دو ہمسائے ہیں، فالا ایہما اہدی، اگر میں ان کو، اپنے ہمسایوں کو کوئی چیز ہدیہ دینا چاہوں، تحفہ، ان دونوں میں سے ان کا انتخاب کروں، ان کو میں پریفر کروں اور دوں. اعلیٰ، کیونکہ ایک وقت میں دونوں کو تو میں نہیں دے سکتی. اعلیٰ، آپ نے فرمایا، الا اقربہما منک بابن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اقربہما منک بابن، جو تیرے ان دونوں میں سے زیادہ قریب ہے تجھ سے اپنے دروازے کے لحاظ سے، دروازے کے اعتبار سے، یعنی ان دونوں میں سے جس کا دروازہ گھر کا آپ کے گھر کے قریب ہے، اس کو ترجیح دے. رواه البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. حدیث میں الفاظ الا اقربہما من کے بابن، ان میں سے جس کا دروازہ زیادہ تیرے قریب ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے، اہم الفاظ ہیں یہ. اور 1937 حدیث آگے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا طبخت مرقۃ، جب تم پکاؤ مرقۃ سالن، یعنی شوربے والا سالن،
آخر ماہا تو اس کا پانی بڑھا دو، اس میں پانی زیادہ کر دو، وتعاہد جیرانک اور اپنے پڑوسی کا بھی لحاظ رکھو، وتعاہد جیرانہ کا یعنی یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں پڑوسی کو بھی دے دوں گا اس میں سے کچھ، تو آپ سبزی یا گوشت وغیرہ جو ہے وہ آپ نہ ڈالیں، نہ ہے آپ کے پاس، اس کی مقدار بڑھانے کے لیے آپ شوربہ بڑھا لیں اور اس کو بھی اس میں سے کچھ دے دیں، سبحان اللہ، تو جو ثواب مل جائے گا۔ حدیث میں مذکور لفظ مارا قطن کا مطلب ہے سالن میں بنایا ہوا شوربہ، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں توقیدی حکم ہے، آپ نے حکم فرمایا ہے۔ دوسری فصل الفصل الثانی 1938، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال آپ نے فرمایا جہد المقل، جہد المقل یعنی مقل کہتے ہیں کہ غریب آدمی، مفلس، مقل یعنی کم سامان والا، کم اسباب رکھنے والا، کھانے پینے کی آسائشیں یا ضروریات زندگی میں کم، لیکن جہد المقل غریب، مفلس جو کہ محنت کما کر کے کمائے، مجہدو جہد محنت کر کے، مقل غریب کی کمائی، محنت اور مشقت کی کمائی کے بعد جو حاصل ہو اس کو وہ خرچ کرتا ہے، جو تو وہ زیادہ صدقہ اپنا فضیلت والا صدقہ ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور ابو ہریرہ سے آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ جب بھی تم صدقہ میں ابتدا کرو تو اس سے ابتدا کرو جو آپ کی زیر کفالت یا ذمہ ہے، جو آپ کی اپنا نگران، آپ کی زیر نگرانی، آپ کی زیر کفالت ہے جو شخص، اس سے ابتدا کرو۔ ہاں جی، اس مفہوم کی پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور الفاظ جہد المقل کا مطلب ہے غریب آدمی کا محنت کی کمائی سے صدقہ کرنا، جہد المقل، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ وَأَنْ سلمان ابن عامر، نیکسٹ حدیث 1939، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکین پر کیا گیا صدقہ تو ایک صدقہ ہے، ثواب اور اجر تو ہے اس کا، لیکن صدقۃ وہی علی ذی الرحم، اور یہی صدقہ اسی قبیل کا اگر جسے خونی رشتہ دار کیا جائے، وہی علی ذی الرحم، رحمی تعلق والے شخص یا خونی رشتے والے پر اگر صدقہ کیا جائے تو سنتان ہے، تو وہ دو صدقے ہوں گے اجر کے اعتبار سے۔ کیا ہے مثلا صدقاتن، صدقہ کا اجر، وصلاتن اور صلہ رحمی کا اجر۔ رواه احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی، تمام محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جب عزیز و اقارب محتاج ہوں تو دوسرے محتاجوں کی نسبت انہیں صدقہ کرنا اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، عزیز و اقارب اگر محتاج ہیں، حقدار ہیں، تو دوسرے محتاجوں کی نسبت انہیں پریفر کیا جائے تو اجر و ثواب میں یہ عمل بڑھ جائے گا۔ آگے ہمارے پاس حدیث 1940 1940، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال تو کہنے لگا اندی دینار، کہ میرے پاس ایک دینار ہے، قال آپ نے فرمایا انفق علی نفسک، تو اس کو اپنی ذات پر خرچ کر۔ قال کہنے لگا اندی آخر، میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، قال تو آپ نے فرمایا انفق علی ولدک، تو اس کو خرچ کر اپنی اولاد پر۔ قال عندي آخر، کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے،
قال آپ نے فرمایا انفقہ علی اہلک، تو اس کو خرچ کر اپنے اہل و عیال پر، اور اس میں سر فہرست تیری بیوی ہے۔ قال عندی آخر، کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ قال آپ نے فرمایا انفقہ علی خادمک، تو اس کو خرچ کر اپنے نوکر پر، ملازم پر۔ قال عندی آخر، کہنے لگا میرے پاس ایک دوسرا یعنی اور بھی مزید دینار ہے۔ قال آپ نے فرمایا انت عالم، تو اس بارے میں زیادہ جانتا ہے، تیرے پاس اگر اور بھی لوگ ہیں حقدار تو ان پر خرچ کر لے، مراد یہ تھی۔ رواہ ابو داود و النسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، سنن ابی داود اور سنن نسائی میں۔ تو عزیز طلبہ اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ انت عالم، تو پھر زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، کہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تو اس معاملے کو زیادہ جانتا ہے، یعنی اب جس کو تو مستحق زیادہ جانے اسے دیتا جا، تو پوچھنے کی پھر ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق لا تعداد ہے، مختلف کیٹیگریز میں جو کہ مستحقین ہیں، تو جو بھی مستحق تو سمجھے اس کو دے، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اسی طرح یہ بھی فائدہ اس حدیث سے اخذ ہوا کہ خلق عظیم اور برداشت، خلق عظیم، برداشت اور حوصلہ کی کمال صفت آپ نے ملاحظہ کی، اللہ اکبر، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی کس طریقے سے وہ آدمی جو آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ خندہ پیشانی اور انتہائی صبر و تحمل اور سکون سے اس کی ہمدردانہ انداز کے ساتھ اس کو جواب دے رہے ہیں۔ تو آج ہم میں سے کوئی اگر کوئی ماشاءاللہ صاحب علم و فضل جو کہ دین سے وابستہ کوئی شخص بھی ہو، تو زیادہ تر امکان ہوتا ہے اس قسم کے سوال سے وہ اکتا جائے، اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، اور اس کو ناروا رکھے، اس کو سمجھے اور اس کو ناپسند جانے، اور پھر اس کو سوال کرنے والے کو کچھ سنا دے۔ یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر ہیں، لیکن دیکھیے دو جہاں کے سردار ہیں رحمت للعالمین، اس طریقے سے کمال صبر سکون سے اس کی بات سنتے گئے اور اسے جواب دیتے گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ نیکسٹ حدیث، اور یہ غالباً آج ہمارے سبق کی آخری حدیث ہے اللہ کی توفیق سے۔ کہتے ہیں اس کو 1941 1941 حدیث والی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس، کیا میں نہ خبر دوں تم کو لوگوں میں سے سب سے بہتر یعنی بھلائی پر رہنے والے شخص کی بابت؟ تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ خود ہی آپ نے وضاحت فرمائی کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر جو بھلائی اور خیر و برکت پر شخص ہے وہ رجل، ایک وہ آدمی ہے، ممسکن بیانان فرسہ، جو کہ تھامے ہوئے ہے، ممسکن بیانان فرسہ، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، پکڑے ہوئے ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کے لیے ہر دم تیار ہے، ریڈی ہے، چوکس ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، الا اخبرکم بالذی یتلوہ، کیا میں نہ تمہیں خبر دوں، بتلاؤں اس شخص کی بابت جو اس کے قریب تر ہے اجر و ثواب میں، رتبے میں، مقام میں، یتلوہ۔ تو پھر آپ نے خود ہی وضاحت فرمائی، رجل معتزل، کہ وہ آدمی کہ جو کہ الگ تھلگ ہو کر، فی غنیمت لہو، اپنے
بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ میں، معمولی ریوڑ یا چند بکریوں پر مشتمل ریوڑ میں وہ رہتا ہے جو اس کا اپنا ہے ریوڑ، یؤدی حق اللہ فیہا، کو اس میں سے ادا کرتا ہے اللہ کا حق، یعنی ان ریوڑ میں سے جو بکریاں ہیں ان میں جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے، اور الگ رہتا ہے لوگوں سے، رجل معتدل فی غنیمۃ لہ یؤدی حق اللہ فیہا۔ پھر فرمایا الا اخبرکم، کیا میں نے تمہیں نہ بتاؤں، بشر الناس، لوگوں میں سے سب سے شریر ترین جو شر پر ہے، والعیاذ باللہ، رجل، وہ آدمی ہے، یسأل، جس سے سوال کیا جاتا ہے یا کچھ مانگا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، باللہ، اللہ کے نام پر، ولا یعطی بہ، لیکن اور وہ نہیں دیتا، اللہ کے نام پر سوال کیے جانے کے باوجود، ولا یعطی بہ، تو وہ اس کو نہیں دیتا۔ رواہ ترمذی، اور امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، والنسائی، اور امام نسائی نے بھی، والدارمی، اور امام دارمی نے بھی، سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ایک تو بات یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں مذکور الفاظ رجل ممسک بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، رجل ممسک بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، حدیث کے الفاظ رجل ممسک بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اس کا ترجمہ میں کیے دیتا ہوں دوبارہ، کہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامنے والا ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور ایک یہ کہ حدیث میں الفاظ الا اخبرکم بشر کا مفہوم یہ ہے کہ بدترین آدمیوں میں سے ایک بدتر شخص، یعنی کہ بروں میں سے ایک برا آدمی، اسی طرح اوپر اچھے لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اس لیے کہ ایسا تمام لوگوں سے افضل نہیں۔ تو الا اخبرکم بشر کا یہ مفہوم ہے کہ بدترین آدمیوں میں سے ایک شخص، یعنی کہ بروں میں سے ایک برا آدمی، ٹھیک ہو گیا جی۔ واللہ تعالی اعلی و اعلم بالصواب۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا سمجھا، اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے، اور منوان اس پیغام کو اپنے دیگر اہل اسلام تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی و اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔